السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کو روک دیا جائے گا، ان کی گروہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، حالانکہ اپنے علم سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو ان کو کوئی جواب نہ بن پڑے گا، وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ اس میں لوگ آرام کریں، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ وہ لوگ کام کاج کر سکیں؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 83، 84، 85، 86 یعنی 83، 84، 85، 86 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے سورۃ النمل سے تلاوت کی گئی، اور اللہ کی توفیق سے ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے دو باتیں خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اس روئے زمین پر بسنے والے اور جو ابھی ہیں یا جو آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اگر ان کو ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، تو قرآن کریم کی آیتوں کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ جب وہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی ان کو ہدایت ملے گی اور تبھی آخرت میں چھٹکارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے اور پھر وہ چھوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں چھوٹ سکتا ہے، اس کو اللہ کی پکڑ میں آنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن کریم کے کسی بھی آیت پر اگر ایک انسان اچھے طریقے سے غور کر لے تو ہر حال میں اس کو ہدایت ملے گی۔ دل میں چاہت اگر ہو جائے کہ مجھ کو ہدایت چاہیے، اور وہ قرآن کریم کے کسی بھی آیت پر ٹھنڈے دل سے، سچے دل سے، صدق دل سے اگر غور و فکر کر لے تو ضرور اس کو ہدایت مل جائے گی۔ یہ ان کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے۔ جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں ان کے سامنے قرآن و حدیث کا انبار لگا دیا جائے، پھر بھی وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ان آیتوں پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر خصوصاً آیت نمبر 83، 84، 85 ان تین آیات کے اندر قیامت کے دن کا ایک منظر پیش فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس دن کے منظر کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کر کے ٹائم آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ ٹائم آنے سے پہلے، ابھی دنیا میں ہم لوگ گھر بناتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آنے والے وقت میں کوئی دقت نہ ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ تو سیکنڈری ہے، فرسٹ یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم پہنچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا کی تمام محنتیں رائگاں ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت اور پکڑ میں ہم چلے آئیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اس منظر کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر امت میں سے ایسے لوگوں کی فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہر امت میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کی امتوں میں سے
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی فوج اکٹھی کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑنے والے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ قرآن کریم جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے، وہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وحی ہے۔ اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا کے کسی بھی عالم سے جا کر کے پوچھ لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلی ہوئی بات تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ تو یہاں پر آیات کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کو جھٹلانا اور نبی کی بات کو جھٹلانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کو گروپ بائی گروپ بانٹ دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کا جب میدان قائم ہوگا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور نبی کی بات کو جھٹلانے والے، نبی کی بات سے منہ موڑنے والے جو لوگ تھے، ان کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے گا، ان کو گروپ میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ کافروں کا گروپ ہوگا، یہ مشرکوں کا گروپ ہوگا، یہ منافقوں کا گروپ ہوگا، یہ ایسے جھٹلانے والوں کا گروپ ہوگا، یہ اس طرح سے نبی کی بات کو رد کرنے والے کا گروپ ہوگا، بدعتیوں کا گروپ ہوگا، خرافاتیوں کا گروپ ہوگا۔ سارے گروپ یہاں پر جمع ہوں گے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی جو تعداد ہوگی بہت زیادہ ہوگی۔ اب جب کہیں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ایک گروپ کو جانے دیا جاتا ہے اور سب کو روک کے رکھا جاتا ہے، اور پھر دوسرے گروپ کو جانے دیا جاتا ہے۔ یوزعون کا مطلب یہی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی معنی کیا ہے کہ ایک گروپ کو روکا جائے گا، دوسرے گروپ کو آگے بڑھایا جائے گا، جب وہ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر اس گروپ کو چھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ سب لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، یعنی جب لوگوں کو ہکایا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، گروپ وائز سب کو میدان محشر کی طرف ہکا دیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اکذبتم بآیاتی، میری آیتوں کو تم جھٹلاتے تھے؟ اکذبتم بآیاتی، میری آیتوں کو تم جھٹلاتے تھے؟ یاد رکھیے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے اور اس سے وہ منہ موڑ کر کے دوسرے طرف کا رستہ اختیار کرے گا، وہ بھی جھٹلانے والا ہے، وہ بھی جھٹلانے والا ہے، وہ بھی جھٹلانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اکذبتم بآیاتی، تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا اپنے علم سے۔ ابھی علم ہے نا، اب علم ہے تبھی تو بڑا بڑا گھر بنا لے رہے ہیں نا، کہ بغیر علم کے بنا لے رہے ہیں۔ علم ہے تبھی تو پیسہ اکٹھا کر لے رہا ہے نا، بغیر علم کو تو نہیں اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر پیدا کرنے والے ہر انسان کے اندر وہ مادہ ڈال دیا ہے، چاہے وہ کچھ بھی پڑھ لے چاہے وہ نہ بھی پڑھے، اللہ نے ہر ایک کے اندر وہ مادہ ڈال دیا ہے کہ وہ اپنی اچھائی اور برائی کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ کیا میرے لیے اچھا ہے، کیا میرے لیے برا ہے۔ تبھی تو لوگ اتنا سارا کام کر رہے ہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی بڑے بڑے کاروبار کو ہینڈل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ان پڑھ آدمی ہے، وہ انگلش بول رہا ہے تو مت سمجھے کہ پڑھ لیا ہے، وہ تو انگلش ایسا ہی سیکھ لیا اس نے، لیکن وہ اصل میں ان پڑھ آدمی ہے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے بزنس کو جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے، بڑے بڑے بزنس کو جو وہ موو کر رہا ہے، لوگوں کی بڑی بڑی جمع غفیر کو وہ موبلائز کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ گٹس دیا ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو پہلے اس لیے واضح کر دیا تاکہ لوگ ابھی سمجھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر غور کرتے، اگر تمہارے پاس اللہ کی کوئی بات آئی، نبی کی کوئی بات آئی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس پر غور کرتے، غور کر کے اس کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہر چیز سے پرے، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کیا تو بتلاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اما ذا کنتم تعملون، اگر تم نے ایسا کیا تو بتلاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم نے ہماری بات کو جھٹلایا، کس دلیل کی بنیاد پر جھٹلایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹلانے والے لوگوں سے، منہ موڑنے والے لوگوں سے، نبی کی باتوں کو رد کر کے آگے بڑھنے والے لوگوں سے جب یہ بات پوچھے گا، کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس، کوئی جواب وہاں پر نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہ نے آگے اس چیز کو واضح کیا، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے گی۔ جو حرکت انہوں نے دنیا میں کیا،
جو حرکت انہوں نے دنیا میں کیا اللہ کی بات کو رد کر کے اور نبی کی بات کو رد کر کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا اور ہر ایک سے سوال کرے گا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک رب کے پاس سنگل آئے گا، سنگل رب اس سے پوچھے گا، کیونکہ ایک دن کتنے کا ہوگا؟ 50,000 سالوں کا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہر ایک آئے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، اور جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی، تو ان کے ظلم کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ بول نہیں پائیں گے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے آگے اسلوب کو اللہ نے بدل دیا۔ اتنی بات کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہر آدمی اس کو سن لے، سن کر کے اس پر غور کر لے، اپنی زندگی رہتے اپنے آپ کو سنبھال لے، کیونکہ مرنے کے بعد قیامت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے والے انداز میں کہا اولم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن اس لیے بنایا تاکہ دن روشن ہو اور لوگ اس میں کام کر سکیں۔ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، کیا مطلب یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، کنٹینیو آتے رہنا، راتوں کا بڑا ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا اور رات کا چھوٹا ہونا، اور اس دن اور رات کے تبدیل ہونے سے موسم کی تبدیلی، اس میں ہر آدمی کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ غور کرے کہ آخر یہ دن اور رات کیوں بنایا گیا، وہ غور کرے کہ دن کبھی چھوٹا اور رات کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے، وہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس زمین کو بنایا، زمین سے سورج کا کیا کنیکشن ہے، اور اس پورے کائنات میں اس زمین کے لیے جو اتنا سارا نظام اور سسٹم چل رہا ہے، کیا یہ اتفاق سے ہے یا اس کے اوپر کوئی کنٹرول رکھتا ہے؟ اور یہ جو پورا سسٹم ہے کہ دن کبھی بڑا ہوتا ہے، رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے، اور دن اور رات کے آنے جانے سے موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اب سوچئے، ایک آدمی کیا کرتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے نا، اور کام کر کے شام میں بالکل تھک جاتا ہے، جسم کے اجزاء جو ہے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہی جسم جب رات کو آرام کرتا ہے تو فجر کے وقت بالکل چست ہوتا ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک بار سو جاتا ہے آدمی گہری نیند سے تو تھکاوٹ ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایک دو نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا رب ہے اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حکمرانی اس روز زمین پر چلنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری ہی اس زمین پر ہونی چاہیے۔ ابھی اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا